جی السلام علیکم علی بھائی۔ جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی ابھی نیکسٹ، ٹھیک ہے آپ؟ جی 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 لیں جی۔ جی اور جی موزن بھائی آپ دوسرا سوال کر لیں اپنا۔ جی بالکل، میرا دوسرا سوال قضائے عمری کے حوالے سے، جو لفظ ہم سنتے ہیں نماز کی قضائے عمری کا، ان رسپیکٹ ٹو ایک حدیث، جو حدیث موجود ہے کہ جو لوگ یعنی کفر اور اسلام کے درمیان فرق صرف نماز ہے، تو جو لوگ نماز چھوڑ چکے ہیں کسی بھی ریزن کی وجہ سے ان کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، اور کیا وہ دین اسلام میں نہیں رہے، اور اگر وہ دین اسلام میں آ جاتے ہیں دوبارہ توبہ کر کے واپس اپنی نمازیں شروع کرتے ہیں، تو قضائے عمری کا کیا سلسلہ ہوگا؟ اور اس میں جسٹ وانٹ ٹو ایڈ دیٹ کہ اگر ہم توبہ کر لیتے ہیں تو کیا توبہ کافی رہے گی یا قضائے عمری کی نماز بھی ادا کرنی ہوگی؟ دیکھیں، جب انسان شعور کی عمر کو پہنچتا ہے نا، اور وہ یہ ڈیسیژن کرتا ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، تو حقیقتاً تو وہ اسی دن مسلمان ہوا ہے۔ اب اسے چاہیے کہ وہ توبہ کرے اور آئندہ سے جو نمازیں ہیں انہیں قضا نہ کرے۔ کبھی کبھار کوئی نماز میں کسی حوالے سے کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ نماز کو ساتھ ساتھ پڑھتا جائے، اور جہاں تک معاملہ ہے ان نمازوں کا جو پہلے گزر چکی، تو ان کے اوپر توبہ کافی ہے۔ بعض علماء کا موقف یہ ہے، حنفیوں کا تو موقف یہ ہے کہ وہ نمازیں ساری قضا کر کے پڑھے گا بالغ ہونے سے لے کر توبہ کرنے تک، لیکن یہ ایک بہت بڑی تکلیف دہ چیز ہے، اس طرح پاسبل نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اچھا، اور حیران کن بات آپ دیکھیں کہ نان مسلم کے کیس میں یہ لوگ مانتے ہیں کہ نان مسلم اگر مسلمان ہو 100 سال کی عمر میں بھی، تو اس نے قضائے عمری نہیں کرنی ہے اپنی، اس کی نمازیں اسی دن سے شروع ہوں گی۔ تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ جو نماز بالکل نہیں پڑھ رہا تھا وہ تو آپ کی ڈاکٹرن میں مسلمان تھا نا، قرآن اور سنت کی روح سے تو وہ مسلمان نہیں تھا۔ صرف ہم ایک اس کے کلمے کا احترام کرتے ہوئے اس کے ساتھ نکاح، طلاق اور باقی معاملات جنازے کے کرتے ہیں، ادروائز تو مسلمان تو نہیں ہے۔ قرآن کا تو واضح فتویٰ ہے، سورہ الروم کی آیت نمبر 31 ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرنا اور مشرک نہ ہو جانا۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے 246 نمبر، کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے۔ تو میرے خیال ہے حنفیوں کا یہ کہنا کہ نان مسلم مسلمان ہو تو اسے قضائے عمری کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، مسلمان اگر نمازیں شروع کرے تو اسے اپنی ساری پرانی نمازیں قضا کر کے پڑھنی ہوں گی۔ لاجیکلی یہ بات سمجھ نہیں آتی، کیونکہ جسے وہ مسلمان کہہ رہے ہیں ہمارے نزدیک تو قرآن و سنت کی روح سے وہ مسلمان ہے ہی نہیں تھا، لہٰذا وہ بھی نان مسلم کی کیٹیگری میں ہی فال کرتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی یہی معاملہ ہونا چاہیے، چونکہ اس کے حوالے سے کوئی واضح احادیث موجود نہیں ہے۔ اس زمانے میں تو اس طرح کی کوئی چیز درپیش ہی نہیں نہ آئی۔ اس زمانے میں اگر کوئی چیز سامنے آئی ہے تو وہ نان مسلم کا مسلمان ہونا ہے، تو اس کے بارے میں تو کنڈکٹ پروفٹ کا یہ ملتا ہے ہمیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اگر کوئی نان مسلم جوڑا مسلمان ہوا ہے تو آپ نے تجدید نکاح نہیں کروایا، پرانے نکاح کو ہی باقی رکھا۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ جب میں قبول اسلام کے لیے حاضر ہوا تو نبی الاسلام نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا اور میں نے بھی آگے بڑھایا بیعت کے لیے، پھر میں نے کھینچ لیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ پہلے مجھے گارنٹی دیں کہ میرے جو پچھلے سارے گناہ ہیں، جو پہلے کیے ہوئے اگلے گناہ، انہیں ویسے اردو میں اگلے گناہ بولا جاتا ہے، پچھلے تو وہ ہوتے ہیں جو بعد میں کیے جاتے ہیں، تو یا اگلے گناہ بولا جائے گا یا پہلے کے کیے ہوئے گناہ، یہ لفظ بولا جائے گا۔ تو پہلے کے کیے ہوئے گناہ یعنی کہ اگلے گناہ، ان کا آپ مجھے گارنٹی دیں، مجھے معاف ہو جائیں گے۔ تو نبی الاسلام نے فرمایا اے عمر، کیا تجھے نہیں پتا کہ ایمان لانا سابقہ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے؟ ہجرت کرنا اللہ کی راہ میں سابقہ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور حج مقبول، حج مبرور، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیکی والا حج قبول ہو جائے، وہ سابقہ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 321 نمبر حدیث ہے، کتاب الایمان چیپٹر کے اندر۔ تو جو شخص سرے سے نماز نہیں پڑھتا تھا وہ تو پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان تھا، اللہ کے حضور تو وہ کافر ہی تھا۔ اب جب وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہے تو ٹھیک ہے، وہ اپنی نمازیں اب ساتھ ساتھ پڑھتا جائے،
پھر اب اس کے اوپر وہ حکم اپلائی ہوگا جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص بھول جائے یا سویا رہ جائے تو جیسے ہی اسے یاد آئے اس کے لیے اس کی نماز کا ٹائم وہی ہے، اسی وقت وہ نماز پڑھ لے۔ تو اس حدیث کو آپ ایکسٹراپولیٹ نہیں کر سکتے کہ ایک بندے نے 50 سال کی عمر میں نمازیں شروع کی ہیں تو اب آپ اسے کہ 15 سے لے کے 50 سال تک تو تم بھولے ہوئے تھے، 35 سال تک، لہٰذا اب 35 سال کی نماز قضا کرو، یعنی اسے پکی آپ مور لگا رہے ہیں کہ وہ شروع ہی نہ کرے۔ نان سینس بات ہے، یہ کسی طریقے میں نہیں بیٹھتی ہے۔ یہ سارے علماء کے فتوے ہیں، اور ذہن میں رکھیے گا جتنے بھی علماء کے فتوے ہیں نا، فتوے کا مطلب ہی ان کا ایکسپرٹ اوپینین ہے، وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن و حدیث اس حوالے سے اتنا ہی بس بتاتی ہیں جتنا میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو مجھے یہ بات یعنی جو اہل حدیث کا پوائنٹ آف ویو ہے نا وہ درست لگتا ہے کہ توبہ اینف ہے۔ ہاں، توبہ کرنے کے بعد چونکہ اب اسے شعور کی عمر مل گئی، اب اسے بات سمجھ آ گئی، اب جو ساتھ ساتھ نماز قضا ہو جائے گی، کبھی خدا نخواستہ ہو جائے تو وہ ساتھ ساتھ اس کو پڑھے گا، وہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ جی وہ میں توبہ کر لوں، نہیں، پھر اب ساتھ ساتھ پڑھنی، کیونکہ اس پہ وہ حدیث اپلائی ہوگی بخاری اور مسلم کی کہ جو شخص بھول جائے یا سویا رہ جائے تو جیسے ہی نماز وہ اس کی آنکھ کھلے یا اسے یاد آئے وہ والی نماز پڑھ لے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے آیت تلاوت کی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز کو قائم میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ اور یہ حدیث بخاری مسلم میں دونوں میں موجود ہے، اور مسلم میں اس کا کانٹیکسٹ بھی موجود ہے۔ بخاری میں تو بس اتنے ہی الفاظ ہیں کہ جو بھول جائے یا سویا رہ جائے تو جب اسے یاد آئے یا وہ جب جاگے تو نماز پڑھے۔ مسلم میں اس کا کانٹیکسٹ ہے کہ ایک سفر کے دوران نبی علیہ السلام نے رات کے وقت جب پڑاؤ کیا تو اکثر صحابہ کا مشورہ یہی تھا کہ ہم فجر کے وقت اٹھ کے نماز پڑھیں گے۔ نبی علیہ السلام کا مشورہ یہ تھا کہ ہم فجر پڑھ کے ہی آرام کرتے ہیں، لیکن کثرت رائے کا احترام کرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ مشرق کی طرف منہ کر کے اپنی سواری پر بیٹھ جائیں، اور جیسے ہی پو پھوٹے یعنی صبح صادق جو فجر کا وقت داخل ہوتا ہے تو ٹیولائٹ جسے کہا جاتا ہے، جیسے ہی ٹیولائٹ ظاہر ہو تو آپ نے ہمیں بیدار کر دینا ہے۔ بس وہ ان پہ بھی تقدیر غالب آئی، وہ بھی سو گئے۔ تو سورج جب کافی بلند ہوا تو سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی، آپ نے صحابہ سے کہا کہ یہاں سے کوچ کرو، یعنی یہاں پہ شیطان کا غلبہ ہوا ہے، اور پھر آپ نے ایک دوسری جگہ پہ جا کر پڑاؤ کیا۔ یہ واقعہ غزوہ تبوک سے واپسی کا ہے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے حضرت بلال سے کہا کہ اذان دو۔ سورج اچھا خاصا بلند تھا تو اذان دلوائی، اور آپ نے جماعت سے فجر کی نماز پڑھی۔ ہزاروں صحابہ نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی جماعت کے ساتھ، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بھول جائے یا سویا رہ جائے تو جیسے ہی وہ جاگے یا اسے یاد آئے تو وہ اس نماز کو اسی وقت پڑھ لے، اس کے لیے اس نماز کا ٹائم وہی ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے درگزر کر دیا۔ اور پھر آپ نے کہا قرآن کی آیت اس کی سپورٹ میں دی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا۔ یعنی یہ نماز 5 وقت کی ایسی ڈیوٹی ہے جو آپ نے کرنی ہے، چاہے خشوع خضوع سے کریں، چاہے بوجھل دل کے ساتھ کریں، یہ آپ نے کرنی ہے، اور وہ اللہ کے حضور آپ کی نماز لکھی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی درجات کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن ڈیوٹی ادا ہو جائے گی، بھلے آپ نے بوجھل دل کے ساتھ کی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کسی بھی محدث، کسی بھی فقیہ، کسی بھی مفسر نے نماز کے خشوع خضوع کو یا نماز میں توجہ کنسنٹریشن کے مرکوز ہونے کو نماز کے فرائض میں شامل نہیں کیا۔ جب بھی بات ہوتی ہے تو یہی ہوتی ہے کہ رکعتیں پوری پڑھنی ہے، ہر رکعت میں 2 سجدے کرنے ہیں، ہر رکعت میں 1 رکوع کرنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ یہ ٹاپک کہیں ڈسکس نہیں ہوا کہ اگر کوئی شخص نماز میں اس کی توجہ بٹ جائے اور اس کا دھیان ادھر ادھر چلا جائے تو وہ سجدہ صاحب کرے۔ یہاں آپ کو سجدہ صاحب نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا یہ پاسبل نہیں نا ہر شخص کے لیے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری تعلیقاً لے کے آئے حضرت عمر کا قول، وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات میں اپنی جنگی پلاننگ بھی نماز میں کر رہا ہوتا ہوں۔ یعنی جس شخص نے پوری دنیا کو آگے لگایا ہوا ہے تو ظاہر ہے وہ کس طرح اپنے آپ کو آزاد کر سکتا ہے نماز کی حالت میں بھی اپنی پلاننگ سے۔
جان بوجھ کے تو یقیناً نہیں حضرت عمر کرتے ہوں گے، لیکن وہ آپ اس اسٹیٹ آف مائنڈ سے باہر نکل نہیں سکتے نا، یہ کوئی سوئچ تو نہیں ہے کہ آپ نے آن آف کر دینا ہے. تو اس لیے یہ دیکھیں اسلام کتنا نیچرل ہے کہ آپ کو کوئی جھوٹی روایت بھی نہیں ملے گی، ضعیف تو چھوڑ دیں، کہ جس میں یہ ٹاپک ہو کہ کسی کی توجہ بٹ گئی تو سجدہ صاف کر لے، یا جس کا دل حاضر نہیں ہے اس کی نماز ہی نہیں ہے. نہیں، بالکل اس ٹاپک کو ان اٹینڈڈ چھوڑا گیا. ہاں ظاہری جو چیزیں ہیں نا اس کو آپ نے فرمایا ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا میں تمہیں پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں جب میں امامت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں. یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا، آپ کو پیچھے بھی نظر آتا تھا. حالانکہ ان دو آنکھوں کا ویژن 180 ڈگری سے زیادہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے آپ کے ساتھ پرماننٹلی معجزہ اٹیچ کر دیا تھا کہ آپ کو اپنی بیک سائڈ بھی اسی طرح نظر آتی تھی جس طرح سامنے. تو آپ نے فرمایا جب تم نماز پڑھتے ہو نا تو میں تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں، نماز میں نا خشوع خضوع سے کھڑے ہوا کرو. اب خشوع خضوع سے مراد یہ کہ کوئی داڑھی کھجلی کر رہا ہے، کوئی نان سیریس کھڑا ہوا ہے، اس کو نبی علیہ السلام نے خشوع خضوع کہا ہے، دل کی کیفیت کی بات نہیں کی ہے. یعنی ظاہری گیٹ اپ. اور یہ تو ہم بھی کہیں گے کہ بھئی ظاہری گیٹ اپ میں لگنا چاہیے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے اور وہ ساتھ اپنی گھڑی بھی دیکھ رہا ہے اور کوئی یوں بھی کر رہا ہے اور وہ بھی کر رہا ہے، پھر تو ظاہر ہے وہ تو اس کا ظاہری حلیہ بھی بگاڑ دیا نا آپ نے. وہ آپ نے مینٹین رکھنا ہے. باقی دل کا معاملہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے وہ کنسنٹریشن اس کو گین ہو جاتی ہے. بہرحال کنسنٹریشن نہ بھی گین ہو تب بھی نماز آپ نے کرنی ہے. وہ اللہ کے حضور آپ کی نماز لکھی جائے گی، وہ آپ کے نامہ اعمال میں وہ نماز لکھی جائے گی اور آپ کی وہ ڈیوٹی پوری ہوتی جا رہی ہے. اور قیامت والے دن انشاءاللہ تعالی اللہ کے حضور میں سرخروئی ہوگی کہ آپ نے ایٹ لیسٹ اپنا وہ جو اوبلیگیٹری چیز تھی نا وہ آپ نے رسپونڈ کر دی اللہ تعالیٰ کو. ہاں باقی اس میں جتنا گڑ ڈالے اتنا میٹھا ہے، لیکن اوبلیگیٹری جو چیز تھی وہ آپ کی ادا ہوگی. ٹھیک ہو گیا جی؟ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ علی بھائی، جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. جزاک اللہ فی امان اللہ.